بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈارک ویب۔ انٹرنیٹ کی تاریک دنیا ڈارک نیٹ کیسے کام کرتی ہے؟ انٹرنیٹ پر ایک دنیا اور بھی موجود ہے جو ڈارک ویب کہلاتی ہے۔ ڈارک ویب کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے، اس بارے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ معلومات نہیں رکھتی۔ ڈارک ویب ایک حساس موضوع ہے جسے میڈیا میں کبھی نمایاں جگہ نہ مل سکی۔ ڈارک ویب ورلڈ وائڈ ویب کا ایک ایسا حصہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے خصوصی سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈارک ویب جرائم کی وہ دنیا ہے جہاں قانون کے ادارے بھی نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ انٹرنیٹ کے اس گھنونے کاروبار سے ہوش اربا پیسہ اور کمائی منسلک ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کاروبار سے دنیا کی بہت طاقتور ہستیاں بھی جڑی ہیں۔ اسلحے کی فروخت، منشیات کے کاروبار کے علاوہ خواتین، مردوں اور بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کی ویڈیوز یہاں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غیر قانونی مارکیٹ کی طرح ہے۔ اشتعال کی ویڈیوز کی خرید و فروخت اور نمائش جیسی سرگرمیاں ڈارک ویب کی وجود کی ضامن ہوتی ہیں۔ عام افراد گوگل پر ان پوشیدہ سرگرمیوں کو سرچ نہیں کر سکتے۔ صرف وہی افراد ان ویب سائٹ تک پہنچ سکتے ہیں جن کا تعلق انٹرنیٹ جرائم کی اس دنیا سے ہو یا پھر وہ اس کمیونٹی کا حصہ ہوں۔ یہ ویب سائٹس فائر والز کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں۔ ڈارک ویب ڈیپ ویب کا ایک حصہ ہے۔ ڈارک ویب پر اجرتی قاتل بھی دستیاب ہوتے ہیں اور اپنی نفسانی اور نفسیاتی تسکین کی خاطر قتل کروانے والے گروہ بھی۔ ایک اندازے کے مطابق عام لوگوں کی رسائی صرف 16% ویب سائٹ تک ہے، جبکہ باقی تمام ڈارک ویب پر مشتمل ہیں۔ اگر آپ ڈارک ویب کی سائٹ کھول بھی لیں تو آپ یہ پتہ نہیں چلا سکتے کہ اس کو کون چلا رہا ہے یا اس کے پیچھے کون سا مافیا کام کر رہا ہے۔ ڈارک ویب نے منشیات خریدنے والوں کا کام بہت آسان کر دیا ہے۔ ایسے لوگ جو سرے عام یا کسی گلی کوچے یا کسی ایجنٹ کے ذریعے منشیات خریدنے کا کشٹ نہیں اٹھانا چاہتے، وہ بھی منشیات کی خریداری کے لیے ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں۔ اس ویب کو استعمال کرنے والوں میں نوجوانوں اور طالب علموں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے، کیونکہ یہاں لین دین پوشیدہ ہوتا ہے اور پکڑے جانے کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ بٹ کوائن کا زیادہ استعمال ڈارک ویب میں کیا جاتا ہے۔ منشیات، جعلی پاسپورٹ یا فحش مواد کی خرید و فروخت بٹ کوائن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی کیٹیگری ہے۔ کریڈٹ کارڈز کی معلومات ہیک کر کے یہاں بہت سستے داموں بیچی جاتی ہے۔ کیا سہیل ایاز کا تعلق بھی ڈارک ویب سے ہے؟ سہیل ایاز کون ہے؟ وہ کہاں کام کرتا ہے؟ اس کو کس نے ملازمت پر رکھا؟ کوئی بھی یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ یہ بات اب ایک معمہ بن چکی ہے، کیونکہ پاکستان میں ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر مسٹر ایلانگو پٹیچا موتو نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سہیل ایاز کبھی بھی ورلڈ بینک کا ملازم نہیں رہا، بلکہ اس کو خیبر پختونخوا حکومت نے بطور کنسل ملازمت پر رکھا تھا۔ لیکن مسٹر ایلانگو کی ٹویٹ پر چند پاکستانی صحافیوں نے سوال اٹھائے کہ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پر سہیل ایاز کا نام موجود ہے، لہذا آپ اس سے مبرا نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں ورلڈ بینک کی ویب سائٹ کے وہ حصے اسکرین شاٹس کی صورت میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے گئے جن پر سہیل ایاز کا نام موجود ہے۔ انسانی حقوق کی وزیر شیری مہراری کا کہنا ہے کہ سہیل ایاز ورلڈ بینک کا مشیر تھا اور مالی اعانت فراہم کرنے والی تنظیمیں اس طرح کے عہدوں پر خدمات حاصل کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ تاہم اداروں کو اپنے قواعد میں ایک شق داخل کرنا چاہیے تاکہ ایسے افراد کی ملازمت پر پابندی عائد کی جا سکے۔ پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات آئے روز رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے جس میں مبینہ ملزم ایک ہائی پروفائل شخص ہے۔ ذرائع کے مطابق بچوں کے مبینہ جنسی استحصال کے بعد اٹلی بھاگنے والا سہیل ایاز برطانیہ پہنچا تو سیوری چلڈرن میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بالآخر پکڑا گیا اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے مقدمے میں 4 سال تک جیل کاٹی اور اس کے بعد برطانیہ نے اسے ملک بدر کر دیا۔ تاہم یہ پاکستان آ کر بھی خیبر پختونخوا میں بطور کنسل ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور 3 لاکھ تک تنخواہ وصول کرتا رہا۔ خیبر پختونخوا میں سہیل ایاز کو کس کے کہنے پر نوکری دی گئی، اس بارے میں تضاد پایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ نوکری کے لیے اس نے کس کو درخواست دی یا کس کی مدد حاصل کی، تب بھی یہ ضروری نہیں کہ اس کی ملازمت پر رکھنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ سہیل ایاز کا ماضی کیا ہے۔ لیکن حکومت کو اس سے مبرا قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ بہرحال ملازمت کے امیدواروں کی چھانٹی کا کام حکومتی محکمے کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔
इस सिलसिले में CPO रावलपिंडी फैसल राणा का कहना था कि अगर सुहेल अयाज बरतानिया में कैद काट चुका है तो उसका नाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के रिकॉर्ड पर होना चाहिए था। वो बरतानिया में सजा पूरी काट चुका था और जब सजा पूरी कर ली जाए तो फिर वहां की हुकूमत को मुजरिम मतलूब नहीं होता। वो मजीद कहते हैं कि बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को इसके बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई और ना ही इस पर नजर रखने का कहा गया, ना ही ये खदशा जाहिर किया गया कि ये दोबारा से इस किस्म की हरकत कर सकता है। पाकिस्तान में सुहेल अयाज का नाम इस वक्त मंजर आम पर आया जब एक खातून ने उसके खिलाफ अपने 13 साला बेटे को अगवा करके नशा आवर अदवाइयत के इस्तेमाल और 4 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाने का मुकदमा दर्ज कराया। FIR में दर्ज है कि मुजरिम ने बच्चे को डराया धमकाया कि अगर उसने जबान खोली या किसी को बताया तो उसकी रिकॉर्ड करदा फाश वीडियोस मंजर आम पर लाई जाएंगी। तफ्तीश के बाद CPO रावलपिंडी ने इंकशाफ किया कि सुहेल अयाज ने 30 से जायद बच्चों के अगवा और उनके साथ ज्यादती का इतराफ कर लिया है, बल्कि इस नेटवर्क के बारे में भी तफसीलात फराहम की हैं जो डार्क वेब पर बच्चों के जिनसी इस्तेजाल की फिल्में बनाते या फरोख्त करते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक ने इस सवाल के जवाब में कि माशरे से इस नासूर को कैसे खत्म किया जा सकता है कहा, यह बहुत ही गैर सेहतमंद समाज है, यहाँ सियासी मौज़ूआत ज्यादा अहम होते हैं। बहुत माजरत के साथ ऐसे वाक़यात नहीं रुकेंगे क्योंकि रियासत और समाज ऐसे मामलात में संजीदा नहीं। सवाल यह है कि ऐसे जराइम पेशा अफराद की मालूमात का ममालिक के बीच इश्तराक क्यों नहीं किया जाता? क्या इस बारे में इंसानी हुकूक के इदारों ने कभी तवज्जो दी? ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे मुजरिमों और सजा याफ्ता लोगों के डेटा का मुल्कों के बीच इश्तराक होना चाहिए, इनका एक ग्लोबल डेटा बनना चाहिए। माहिरीन खबरदार करते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये निहायत खामोशी और चाबिकदस्ती से अपना काम करते हैं और किसी को खबर नहीं होने देते। सुहेल अयाज के केस ने किसी एक को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हुकूमतों को बेनकाब कर दिया है। ये मसला सिर्फ तीसरी दुनिया के पसमानदा ममालिक का नहीं बल्कि बरतानिया, अमरीका और यूरोप में भी आए रोज ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आते रहते हैं। डार्क नेट, जहाँ जराइम पेशा अफराद चाइल्ड पोर्न फरोख्त करते हैं, डार्क नेट पर दुनिया का सबसे बड़ा जराइम पेशा प्लेटफॉर्म बंद कर दिया गया। जर्मन पुलिस ने डार्क नेट पर चोरीशुदा डेटा, जाली दस्तावेजात और मंशियात की तिजारत की छानबीन के दौरान 3 ऐसे मुश्तबा मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने अपने जराइम के लिए वॉल स्ट्रीट मार्केट नामी प्लेटफॉर्म कायम कर रखा था। इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। जर्मनी में जराइम की तहकीकात करने वाले इदारे को इस पर बड़ी तशवीश है। DW के तबसरा निगार केयर स्टीन किम की राय में एक बड़ी रुकावट जर्मन डेटा प्राइवेसी कानून भी है। डार्क वेबसाइट हमारे लिए बेशक खतरनाक है और कानून की पहुंच में भी नहीं, मगर अल्लाह पाक की पकड़ हर बुरे इंसान के लिए है, चाहे वो वाइट वेब हो या डार्क वेब। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। इसी तरह की दीनी दुनियावी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।